اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ لہب کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں جب وقف کرتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وقف کرنے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے اور پڑھنے والا گناہ گار بھی ہوگا، اور نماز میں اگر یہ غلطی کی جائے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اور اس طرح یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کھڑی زبر ہے، یہاں پہ دو زبریں ہیں، یہاں پر پیش ہے، ان میں وقف کرنے کی کیا وضاحت ہے، وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے، ساکن حرف پہ وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو اس مختصر سی ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف آیات لی ہیں مختلف جگہوں سے تاکہ آپ کو مکمل معلومات دے سکوں۔ آپ یہ ویڈیو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھ لیں، اگر آپ کو معلومات میں اضافہ ہو، پیدا ہوتا محسوس ہو تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ لہب جو ہے، اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب وتب۔ اگر کوئی وتب پڑھ رہا ہے تو یہ جو با کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر وقف ہوگا، وقف کریں گے، وقف کرنا درست ہے، وقف کریں گے تو یہاں پہ تشدید نہیں جائے گی۔ یہ جو با کے اوپر تین دندان والی شکل ہے یہ نہیں جائے گی، صرف یہ با کے اوپر جو حرکت ہے یعنی جو زبر ہے وہ چلی جائے گی۔ زبر کے ساتھ اگر کوئی تشدید کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ وقف کرنے کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ جب وقف کریں گے تو زبر کو چھوڑ دیں گے لیکن تشدید پڑھیں گے، اور جو قلقلہ والے حروف ہوتے ہیں، 5 حروف ایسے ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے، اگر وہ ساکن ہو، قاف، قو، با، جیم، دال، اور ان میں قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ ساکن ہو، قلقلہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے، یعنی اس حرف پر آواز دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ حرف مشدد ہوں تو قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جماؤ کے ساتھ قلقلہ کرنا بھی سیکھتے ہیں اور درست وقف کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ تو وقف جب کریں گے اس طرح پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب وتب وتب، یعنی تا کو با سے ملا کر پھر زبر کو چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی وتب پڑھتا ہے وتب تو تشدید چھوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی لازم آ رہی ہے۔ وتب غلط، وتب وتب، تا کو سختی سے آ کر با سے ملائیں گے، زبر کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ وقف کرنا درست ہو جائے گا۔ اب یہ جو تو ہوتا ہے یہ وقف کی کون سی علامت ہے، اس بارے میں انشاءاللہ میری ایک اچھی معلومات والی ویڈیو آنے والی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طا، جیم، لا، صاد وہاں پہ وقف کرنا درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ وہ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں بھیجنے والا ہوں۔ آگے یہ سمجھ لیں اوپر ذالک الیوم الحق، یہاں پہ جب وقف کریں گے تو یہ جو قاف کے اوپر پیش ہے یہ چلا جائے گا، یہاں پہ بھی قاف کے اوپر پیش چلا جائے گا، تشدید نہیں جائے گی، اور اس قاف میں جماؤ کے ساتھ قلقلہ ہوگا۔ اس طرح پڑھیں گے ذالک الیوم الحق حق حق۔ اگر کوئی اس کو حق پڑھتا ہے حق، ذالک الیوم الحق حق، تو غلط ہوگا، تشدید کو نہیں چھوڑیں گے۔ آگے یہ دیکھ لیں یہاں پہ پیش ہے، اور را کے اوپر جو پیش ہے اس پیش کو نہیں پڑھیں گے جب وقف کریں گے۔ را کے اوپر جو تشدید ہے، تین دندان والی شکل ہے جس کو پنجابی میں شد کہا جاتا ہے، یہ تشدید نہیں جائے گی بلکہ یہ اوپر جو پیش ہے یہ چلا جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے الی ربک یومئذ المستقر، مستقر، قر، مستقر نہیں مستقر، قاف کو سختی سے را سے ملائیں گے، پیش کو چھوڑ دیں گے۔ آگے دیکھ لیں یہ کھڑی زبر ہے، اب یہاں پہ پہلے زبر تھی، پیش تھا، آگے یہ کھڑی زبر آ رہی ہے۔ جب وقف ہوگا تو کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹے پیش پر وقف کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں میری پہلے ویڈیو موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ لیں جب کھڑی زبر پہ وقف کیا جاتا ہے تو کھڑی زبر جاتی نہیں ہے، یہاں پہ کھڑی زبر نہیں جائے گی، تشدید بھی نہیں جائے گی، صرف آواز اور سانس کو توڑ دیں گے۔ یہاں پہ جب وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ تَزَكَّىٰ، آواز اور سانس توڑ کر دوسری عرض شروع کی جائے گی، یہاں پہ وقف درست ہو جائے گا۔ اس طرح یہاں پہ تشدید ہے، دو زبریں ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں میری سب سے پہلی ویڈیو ہے جو اسی پلے لسٹ میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
لیکن یہاں پہ جب دو زبر پہ وقف کریں گے تو دو زبر پر جب وقف کیا جاتا ہے تو اس حرف کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. شفن ہے، وقف کریں گے تو شفا، سانس اور آواز کو توڑ کر دوسری عید کو شروع کر دیں گے. آگے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ساکن ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے، یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جب یہاں پہ وقف کیا جاتا ہے تو ساکن حرف ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے، ساکن حرف ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے، اور یہاں پہ آواز اور سانس کو توڑ کر دوسری عید کو شروع کیا جاتا ہے. وَادْخُلِي جَنَّتِي، بس آواز سانس توڑ دیں گے، وقف درست ہے. یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے، یہاں پہ بھی وقف کریں گے تو یہ ساکن حرف ویسے کا ویسا رہ جائے گا. لم یلد ولم یولد، سانس آواز توڑ کر دوسری عید شروع کریں گے. وقف درست کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس بات کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ترتیل حروف کو عمدگی سے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کتنا جامع ہے کہ مخارج کو، صفات کو اور وقف کی جگہ کو پہچاننے کا نام ترتیل ہے، اور ترتیلا یعنی ترتیل سے پڑھو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وقف کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا، اور وقف جہاں کرنا ہے اس میں وقف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو پھر ہم وقف اچھے طریقے سے کر پائیں گے نا. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اگر سمجھ آ چکی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں. اگر کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مناسب وقت پر رپلائی دیا جائے گا. اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.